مومنوں کو کامیابی کہاں پہ ملی؟ ذرا اس کو ہم پہلے سمجھ جائیں۔ اللہ کی قسم مومن وہ ہے جب موت آ جائے، موت کے وقت میں آسانی کے ساتھ ان کو موت آئے، جب ان کو قبر میں اٹھا کر رکھا جائے، دفن کیا جائے، تو اس دفن کرنے کے بعد قبرستان میں کوئی بھی نہ ہو، سارے رشتہ دار پڑھ کر چلے جائیں گے، اکیلے بچ جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، منکر نکیر کے سوالات پر آسانی کے ساتھ یہ مومن بندہ جواب دے لے جائے، کامیابی ہے۔ میدان محشر جو 50,000 سالوں کا ایک دن ہوگا، کتنی سختیاں ہوں گی، اللہ اکبر، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ سورج کتنا قریب میں ہو جائے گا، گرمی سے زمین کس قدر تانبے کی طرح گرم ہو رہی ہوگی، لوگ پسینہ میں کس طریقے سے ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اس وقت مومن کی عزت کو پروردگار عالم بچاتے ہوئے، ان کی شان اور ان کی عظمت کو بچاتے ہوئے اپنے عرش تلے سائے میں جگہ ان کو نصیب فرمائے گا۔ یہ مومن کی پہچان، مومن کی کامیابی کی پہچان ہے۔ جب یہ شدتی پیاس کی وجہ سے بےتاب ہو جائیں گے، پروردگار عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر سے پانی پلا دیں گے، پھر میدان محشر مکمل زندگی گزرے گی مگر پیاس کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ یعنی ایک بار آپ خورے سے پانی پیئیں گے، کٹورے سے پانی پیئیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر سے تو 50,000 سال کا وقفہ گزر جائے گا، پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی شان ہے، مومن کی کامیابی ہے۔ جب میزان رکھا جائے گا تو میزان جب رکھا جائے گا، نیکیاں تولنے کے بعد نام اعمال مومنوں کے دائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے، یہ کامیابی کی پہچان ہے۔ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، پروردگار عالم کی یہ مومن نیک بندے، یہ مومنین جہنم کی آگ سے بچا کر جنت پہنچا دیے جائیں گے۔ یہ مومن کی کامیابی کی پہچان ہے، اس کو کامیاب مومنین کہتے ہیں۔ اور اسی چیز کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ارے کامیابی تو اصل یہ ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، جنت پہنچا دیا جائے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دنیا تو مکمل دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جس کے پیچھے پڑھ کر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں، جس کے پیچھے پڑھ کر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں، حدیث رسول کو بھول جاتے ہیں، قیامت کو بھول جاتے ہیں، زندگی کے ہر نیکیوں کو، اعمال کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو مومنین کہاں پہ کامیاب ہو گئے؟ آپ نے ان مقامات کو پہچان لیا۔ کیوں کامیاب ہوئے؟ کون سے عمل انہوں نے انجام دیے؟ پھر ان عمل میں کون سا پیارا عمل ہے؟ سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ اللہ نے اس کا پہلے نمبر پہ نام لیا ہے، ہم اس عمل کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومنین لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ علماء نے کئی معنی خشوع کے بیان فرمائے۔ خشوع کا ایک معنی یہ بھی ہے، جب مومن بندہ رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت اللہ سے ڈر کر وہ نماز ادا کر رہا ہو، ڈر کر کے نماز ادا کر رہا ہو، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کہاں کی حدیث ہے؟ کس راوی کی حدیث ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا، یا رسول اللہ، میرے اوپر حد واجب ہو گئی ہے، میرے اوپر حد واجب ہو گئی ہے، اس قانون کو نافذ کر دیجئے، حد کو جاری کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں فرمایا کہ آخر کس بنا پہ تمہارے اوپر حد واجب ہوئی، کون سا گناہ تم نے کیا ہے؟ کیا تم نے چوری کی؟ سوال نہیں ہوا۔ کیا تم نے زناکاری کی؟ سوال نہیں ہوا۔ کیا تم نے شراب نوشی کی؟ سوال نہیں ہوا۔ کیا تم نے کسی کو قتل کیا؟ کوئی سوال نہیں ہوا، خاموش رہے۔ جب وقت گزر گیا،
اذان کا وقت اذان ہوئی، جماعت کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے، پیارے نبی نے نماز پڑھائی۔ یہ صحابی رسول جو کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر حد واجب ہو گئی، اللہ کے نبی حد کو جاری کر دیجئے، یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز کا ادا کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ امامت پیارے نبی کی ہے، نماز صحابی رسول ادا کر رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں کہ میرے اوپر حد واجب ہو گئی ہے، میرے اوپر حد کو نافذ کر دیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ہی نماز سے سلام کو پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی رسول دوبارہ تشریف لے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد واجب ہو گئی ہے، حد کو نافذ کر دیجیے، حد کو لاگو کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں الیسا قد صلیت معنا، کیا تو نے ہمارے پیچھے نماز ادا نہیں کی؟ کیا تو نے ہمارے پیچھے نماز ادا نہیں کی؟ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم نے آپ کے پیچھے نماز تو ضرور پڑھی ہے۔ تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ، بے شک اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ ایک نماز کی وجہ سے حد تک پہنچنے والا انسان کو بھی پروردگار عالم معاف فرما دے۔ وہ کیسی نماز رہی ہوگی، کس قدر ڈر کے ساتھ وہ نماز ادا ہوئی ہوگی، کس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کی گئی ہوگی۔ صحابی رسول حد تک پہنچنے والا، خود اقرار کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ، اللہ نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ یعنی نماز یہ چیز ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں ایک نماز کی وجہ سے اتنے بڑے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ ہم نے 20 سال سے نماز پڑھی ہے، 20 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 50 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان نمازوں میں ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ہماری بدقسمتی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، رکوع میں کیا مانگ رہے ہیں، سجدے میں کیا مانگ رہے ہیں، قیام میں کیا مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر تشہد میں کیا مانگ رہے ہیں، قاعدہ اولا میں قاعدہ ثانیہ میں کیا مانگ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن نماز ادا کرتے ہیں۔ لوگوں خشوع کا پہلا معنی یہ ہے کہ ڈرتے ہوئے نماز ادا کرو، کس سے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز ادا کرو۔ اب خشوع کا دوسرا معنی ہم سمجھ لیتے ہیں، خشوع کا دوسرا معنی سکون کے ہیں، کس کے؟ سکون کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سکون کے ساتھ نماز ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے مطلب؟ ذرا غور کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گوشے میں تشریف فرمائے، مسجد کے کنارے میں، مسجد کے گوشے میں، پہلو میں تشریف فرمائے۔ ایک شخص آیا اور آپ کو سلام عرض کیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا، وہ نماز پڑھ رہا، کیا کر رہا؟ وہ نماز ادا کر رہا۔ پیارے نبی ان کی طرف دیکھتے ہیں وہ نماز کیسے ادا کر رہے ہیں۔ جب وہ نماز مکمل کر لی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، سلام عرض کیا، اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا تم لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز ادا کرو۔ صحابی رسول نے 3 بار نماز ادا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تینوں بار تمہاری نماز مکمل نہیں ہوئی، یہ نماز ہوئی نہیں، جاؤ تم دوبارہ پھر نماز پڑھو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول اس سے زیادہ خوبصورت میں نماز نہیں جانتا، مجھے نماز سکھا دیجئے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ اللہ اکبر، نماز تین بار ادا کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے وہ نماز کیسے رہی ہوگی؟ کہیں آج کے دور کی نماز کی طرح تو نماز نہیں تھی۔ اللہ کی قسم میری ان دونوں آنکھوں نے ایک بندے کو 2.5 منٹ سے لے کر 3 منٹ یا 3 منٹ کے اندر 8 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر، ان کا رکوع کا اندازہ کر لو، ان کے سجود کا اندازہ کر لو، ان کے قیام کا اندازہ کر لو، ان کے قاعدے کا اندازہ کر لو، وہ نماز کیسے ادا کیے ہوں گے؟ کیا اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت ہے؟ میرے خیال سے ایسی نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔
یہ مذاق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ مذاق ہے۔ اس استہزاء کو بند کرو، استہزاء ہے، یہ جرم ہے، جرم عظیم ہے کہ اس نماز کو جسے پیارے نبی نے سکھائی تھی، اس نماز کو ہم اپنی منمانی اپنی مرضی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھائی، کیسی نماز سکھائی؟ کہا سب سے پہلے تم وضو کرو، کامل وضو کرو، مکمل وضو کرو۔ جب تم مکمل وضو کر چکے، اب آؤ مسجد میں، قبلہ کی طرف منہ کر لو، قبلہ کی طرف منہ کر لو، اللہ اکبر کہو۔ جو تمہارے لیے قرآنی آیتیں پڑھنا آسان ہو ان آیتوں کو پڑھو۔ جب تم یہ پڑھ چکے ہو تو رکوع کرو۔ رکوع کیسا کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جب تم رکوع کرو تو حتی تطمئن راکعا، رکوع کو اطمینان کے ساتھ کرو، سکون کے ساتھ کرو، اطمینان۔ اللہ اکبر۔ بھائی وہ لوگوں جو نماز پڑھتے ہو اور رکوع میں جانا اور جھکنا ہی رکوع کو سمجھ لیتے ہو، پھر اپنی گردن کو اٹھا لیتے ہو، اپنے سر کو اٹھا لیتے ہو۔ تم نے کتنی بار اللہ کی تسبیح بیان کی تمہیں خود پتہ ہی نہیں، سبحان ربی العظیم تو تم نے کہیں کی نہیں کہی، تمہیں خود پتہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے سر کو اٹھایا، سر کو اٹھانا ابھی مکمل کھڑے نہیں ہوئے، پورے طور پر کھڑے نہیں ہوئے، پہلے ہی سجدے جانے کے لیے جھک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ایسی نماز نہیں ہوتی، ایسی نماز نہیں ہوتی، نماز میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ پیارے نبی نے نماز کیسی سکھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی کہ دیکھو نماز اس انداز میں پڑھو، جب تم رکوع سے سر کو اٹھاؤ، حتی تطمئن قائما، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہی رکوع کے بعد ہے جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا جاتا ہے، اور اس وقت مقتدی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتا ہے۔ جانتے اس کا ثواب کیا ملتا ہے؟ ہم جماعت کے پیچھے پڑھ کر، ہم اماموں کے پیچھے پڑھ کر، ہم تقلید کے پیچھے پڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کو بھلا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جو بھی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کو پڑھتا ہے، 30 فرشتے، ایک دو نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 30 فرشتے ان کلمات کے ثواب لکھنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں لکھوں گا، وہ کہتے ہیں میں لکھوں گا، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کلمات کا ثواب لکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے مذاق سمجھ لیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی، سجدے میں جاؤ، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، سجدے سے اٹھو، پھر اطمینان کرو، پھر سجدے میں جاؤ، اطمینان کرو، یعنی اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تمام نماز میں، مکمل نماز میں 4 رکعت ہو تو مکمل 4 رکعت والی نماز میں اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو۔ 2 رکعت والی نماز ہو، 2 رکعت میں اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو۔ 3 رکعت والی نماز ہو، مکمل اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو، تب جا کر کے تمہاری نمازیں ہوں گی، ورنہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر نظر ڈالو۔ اور میں تو کہتا ہوں کہیں خدا نہ خواستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے سامنے میں اس صحابی رسول کو، مسیح صلات کو، جس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر بھی روایت کی گئی، صحیح مسلم کے اندر روایت کی گئی، ابو داؤد کے اندر روایت کی گئی، اور ترمذی کے اندر روایت کی گئی، نسائی کے اندر روایت کی گئی، مسند احمد کے اندر روایت کی گئی، جس حدیث رسول کو تحفۃ الاشراف کے اندر روایت کی گئی، اور بھی بڑی بڑی کتابوں کے اندر حدیثیں موجود ہیں، اس حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے مطابق اگر قیامت کے دن اللہ عز و جل میزان رکھے اور کہے تمہاری نماز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی تھی، جو نماز سکھائی تھی، اس نماز کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہم اس کا اندازہ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ پروردگار عالم میزان رکھ دے کہ پیارے نبی نے جس نماز کو صحابی رسول کو 3 بار کے بعد سکھائی تھی، وہ نماز تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی، تو ہمارا آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یقیناً کہیں ہماری نماز اسی طرح تو نہیں ہو جائے گی کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی جا کر دوبارہ نماز ادا کرو، تمہاری نماز نہیں ہوئی تم جا کر دوبارہ نماز ادا کرو، تمہاری نماز نہیں ہوئی تم جا کر دوبارہ نماز ادا کرو۔ اور اتنی بڑی بڑی کتابوں کے اندر حدیث رسول موجود ہے، ذرا غور تو کیجئے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد، تحفۃ الاشراف، بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے اندر حدیث رسول موجود ہیں۔ کہیں ہماری نماز برباد تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو سکون کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ خشوع کا تیسرا معنی، دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو،
اور مکمل جسم آزاد جوارح کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں، پورا ہر چیز ہر عضو ہمارا نماز میں کام کر رہا ہو. ایسا نہیں کہ دل کسی اور طرف، دماغ کسی اور طرف، ہاتھ سے ہم کسی اور چیز کو پکڑ رہے ہیں، پیر سے کھیل رہے ہیں، نیت ٹھیک نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. خشوع کا یہ تیسرا معنی یہ ہے کہ دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو، پورے اعضاء کے ساتھ ہم مکمل طریقے سے نماز میں کھڑے ہو، نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں؟ بڑے بڑے بہت بڑے کھجوروں کے باغ کے مالک تھے، اس میں انگوروں کے بھی پودے تھے، بیل لگے ہوئے تھے. اللہ کی قسم وہ نماز ایک دن پڑھنے لگے، ایک چڑیا چہچہانے لگی، خوبصورت آواز تھی اس چڑیا کی، اس چہچہانے کی آواز کی طرف ان کا کان چلا جاتا ہے. نماز میں اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں. میں نے کتنی رکعت نماز ادا کی، 2 پڑھی، 3 پڑھی، 4 پڑھی، اندازہ نہیں کر پائے. ان کے دل کے اندر بات آئی، یہ باغ جس نے مجھے نماز سے غافل کیا ہے، میں اسے باغ کو نہیں رکھوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنے اس مبارک باغ کو صدقہ کر رہا ہوں، میں نہیں رکھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دھوکہ پایا. یعنی اس باغ کے اندر آنے والی چڑیا نے جو چہچہائی، جو خوبصورت آواز نکالی، اس آواز کی وجہ سے نماز کے اندر پورا سکون نہیں دے پائے، پوری توجہ نہیں دے پائی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے انہوں نے باغ کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا. اب ذرا غور کریں ہماری نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں ہو رہے ہوتے ہیں، کام کاج میں میرا دل لگ رہا ہوتا ہے، ہمارا دماغ کسی اور طرف یعنی ناٹ بولٹ وغیرہ کو کس رہے ہوتے ہیں، ڈھیلا کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اور کام کاج میں ہمارا دل و دماغ اور سوچ جا رہی ہوتی ہے. ایسی نماز اللہ کو منظور نہیں، ایسی نماز اللہ کو قبول نہیں، ایسی نماز پروردگار عالم قبول نہیں کرتا. ہم بھی سب میں کھڑے ہیں، آپ بھی سب میں کھڑے ہیں، کائنات کا ہر انسان غالباً سب کے اندر کھڑے ہیں. اے مومنو، نماز ادا کرنے کے لیے جب بھی آؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول کے مطابق خشوع خضوع کا چوتھا معنی لیا جا سکتا ہے. علماء نے بیان فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو، نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ